كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. معزز حاضرین مجلس اور سامعین اکرام، اللہ رب العالمین کا شکر احسان ہے کہ اس کے فضل اور اس کے کرم سے ہم لوگ نماز کا طریقہ سیکھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے نماز کے طریقے میں جو شروعات کی تھی وہ ہے ارکان سے ہم نے شروعات کی تھی کہ ہم لوگ پہلے وہ چیزیں معلوم کریں گے جو نماز میں بہت ضروری ہیں، یعنی نماز میں سب سے ضروری اہم چیز جس کے بغیر کسی نمازی کی نماز نہیں ہوتی۔ تو ان ارکان میں سے ہم نے تقریباً 8 رکن یا 7 رکن ہم نے سنا۔ تو سب سے پہلا رکن ہم نے قیام، دوسرا تکبیر تحریمہ اللہ اکبر بول کے نماز میں داخل ہونا، تیسرا سورہ فاتحہ کا پڑھنا، چوتھا رکوع کرنا، اور اسی طرح رکوع سے اٹھنا، رکوع سے اٹھ کر کھڑے ہونا، اور چھٹا رکوع سے اٹھ کر کھڑے ہونے کے بعد الاعتدال قائما کہ آرام سے کھڑے ہونا۔ اس سلسلے میں ہم نے لمبی گفتگو بھی کی۔ اور 7واں رکن ہم نے گزشتہ یا اس سے پہلے جمعہ سنا، سجدہ کرنا۔ تو اس سجدے کے سلسلے میں جو 7واں رکن ہے، اس سلسلے میں مصلیوں سے خاص طور پر جو امام کے پیچھے رہتے ہیں ان سے غلطی یہ ہوتی ہے کہ وہ سجدہ کب کریں گے، سجدہ کب کریں گے۔ تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اپنے ماتھے کو، اپنے سر کو جب تک زمین پر نہ رکھ دیتے، صحابہ اکرام اپنی کمر کو نہیں جھکاتے تھے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ دلیل، واضح دلیل ہے کہ ہم جیسے ہی امام اللہ اکبر بول کے جھکے گا تو ہم اس کے ساتھ نہیں جھکیں گے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں، اس کے ساتھ نہیں جھکیں گے۔ کب سجدہ کریں گے مصلی جو پیچھے کھڑے ہوئے ہیں؟ جب امام مکمل طور پر اللہ اکبر بول کے سجدے پہ سر رکھ دیتا ہے، زمین پر سر رکھ دیتا ہے، افضل یہ ہے
کہ ہم اس وقت جو ہے جھکیں گے یا جو ہے سجدے کے لیے آگے بڑھیں گے. یہ افضل طریقہ. انشاءاللہ آگے مسائل آئیں گے کہ امام کی مطابقت کیسی ہونی چاہیے. علماء نے 3 طریقے بتائے ہیں. ایک یہ امام سے پہلے کر لینا حرام ہے، نمازی نہیں ہوگی. ایک ہے امام کر رہے ہیں لیکن آپ تھوڑی دیر بات کر رہے ہیں، اس میں علماء کا اختلاف ہے. افضل یہ ہے کہ امام کے ساتھ ساتھ کریں، الا یہ کہ ان جگہوں پر جیسے کہ سجدے میں کہا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ اکبر بول کے سجدے میں سر رکھتے زمین پر، صحابہ کرام تب ان کی جو ہے کمر جو ہے سجدے کے لیے جاتے تھے. تو سجدے کے سلسلے میں یہ ایک واضح کرنا تھا ایک مسئلہ. تو آج جو 8واں رکن ہے ہمارے سامنے، 8واں رکن وہی ہے سجدے سے اٹھنا. سجدے سے اٹھنا، ان چیزوں کو ہم ترتیب سے یاد رکھے ہوئے جائیں تاکہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں یا بعد میں بھی ان چیزوں کو ہمارے ذہن میں جو ہے یہ چیزیں رہیں. تو 8واں رکن ہے الرفع من السجود، یعنی سجدے سے سر اٹھانا. تو دیکھیے یہ اکثر جو مساجد ہیں ہمارے ہندوستان کے، اس میں یہ جو رکن ہے چھوٹ جاتا ہے کہ نہیں. اب لوگ جو ہے مساجد جا کر دیکھیں، ابھی میں مغرب کی نماز جو ہے ہمارے اس مسجد میں پڑھا تو سبحان اللہ موقع ہی نہیں ملا. جو صرف دعا جو ہوتی ہے، اللہ کے نبی نے 2 دعائیں سکھائے ہیں. کون سی؟ رب اغفر لی، چھوٹی دعا، اور ایک بھی دعا سکھائی اللہم اغفر لی وارحمنی واہدینی وعافنی وارزقنی واجبرنی، میں بعض روایتوں میں ذکر کیا گیا ہے. تو اس دعا تو پڑھنے کی دور کی بات، ہم کو جو ہے اگر سجدے میں سے 1-2 سیکنڈ بھی جو ہے تاخیر ہو گئی پھر دوسرے سجدے کے لیے جانا پڑتا ہے. تو علماء نے لکھا ہے کہ ایسی نمازیں باطل ہیں، خواہ وہ نماز پوری دنیا والے پڑھیں. سمجھ رہے کہ نہیں؟ پوری دنیا والے پڑھیں، اکثریت پڑھیں، اور سب سے زیادہ ہندوستان میں ہو، دنیا میں ہو، پڑھنے والے ایسی نماز جو ہے قبول نہیں ہوتی. دیکھیے علماء نے جو ہے جو رکن بتایا ہے کیا ہے، وہ ہے نماز کی ہر رکن میں اطمینان. یعنی نماز کے ہر رکن میں، ہر حرکت میں اطمینان ہو. آپ آ رہے ہیں، سبحان اللہ، ایک انسان آ رہا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا علیکم السکینۃ والوقار، اے لوگوں تم جب نماز کے لیے آؤ تو دوڑ کے مت آؤ، بھاگتے ہوئے مت آؤ. بھاگتے ہوئے تم چپل کہیں چھوڑ رہے ہو، آ رہے ہو، جمع ہو رہا نہیں. علیکم السکینۃ والوقار، تمہارے آنے میں سکون اور اطمینان ہونا چاہیے. تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو رہے ہو، پورے اطمینان کے ساتھ تمہیں آنا چاہیے. اذا ادرکتم فصلوا، جو نماز تم امام کے ساتھ پڑھتے ہو اسے پڑھ لو، جو ملتی ہے. جو چھوٹ جائے تو تم اپنے اس سے جو ہے الگ سے اسے پڑھ لو، یعنی سلام کے بعد پڑھ لو. تو شروع سے ہی یہ حکم دیا گیا کہ جلدی نہ کرو. رب کے دربار میں تم آئے ہوئے ہو، اللہ کے دربار میں تم سجدے کر رہے ہو. ایسے نہ ہو کہ تمہارے یہ سجدے کل قیامت کے روز تم نے اپنے 40 سال کی عمر ان سجدوں میں لگائے ہوئے ہو اور رب کے دربار میں گئے ہوں تو ہمارے یہ سجدے ہی نہ ملے. کیسے؟ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ، میں بار بتایا ہوں یہ حدیث. حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایک انسان نماز پڑھ رہا، نماز پڑھنے کے بعد حذیفہ بن یمان سے ملاقات کی تو کہا کب سے نماز پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں 40 سال سے ایسی نماز پڑھ رہا ہوں. حذیفہ بن یمان نے کہا اللہ کے بندے، اگر تو ایسی ہی حالت میں نماز پڑھتے ہوئے مر جاتا تو کفر کی حالت میں مرتا.
یا نہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ملت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی پابندی نہ کرتے ہوئے اللہ کے دربار میں حاضر ہوتا۔ تو مطلب یہ ہے کہ ایک انسان بغیر اطمینان کے رکوع کر رہا ہے، سجدے کر رہا ہے، ایک دم وہ جو ہے ایک دم ایکسپریس کے جو ہے حساب سے وہ نمازیں پڑھ رہا ہے، یاد رکھے ایسی نمازیں وہ 1000 بھی پڑھ لے اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوتی۔ تو یہ جتنے بھی ارکان میں بتائے ہیں نا، یہ ضروری حدیث ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ یہ ان احادیث میں سے ہیں جو انسان ان احادیث کو یاد کر لے تو سمجھ جائے کہ وہ انسان کے سامنے پوری نماز جو ہے ذہن میں رہتی ہے۔ جس کو حدیث کی اصطلاح میں مسیء الصلاۃ، یعنی جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو جن کا نام خلد بن رافع علماء نے ذکر کیا ہے، وہ صحابی آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نماز پڑھتے ہیں، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں، صحابی آتے ہیں نماز پڑھ کے فوراً آ کے مجلس میں جم جاتے ہیں، آ کے مجلس میں سلام کرتے ہیں، اللہ کے نبی کو سلام کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی سلام کا جواب دے کر کہتے ہیں ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پھر پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی، نماز پڑھ کے آئے ہیں۔ ایسا نہیں کہ مسجد سے سیدھا کے مسجد میں بیٹھ گئے، نہیں، نماز پڑھ کے آئے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نماز کے لیے بھیج رہے ہیں، 1 بار 2 بار، بعض روایتوں میں 3 بار بھی آیا ہے۔ تو اس کے بعد وہ صحابی آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی والذی بعثک بالحق ما احسن غیرہ، اللہ کے نبی اس سے اچھی نماز پڑھنے مجھے نہیں آتا۔ سمجھ رہے ہیں؟ وہ صحابی بولے اللہ کے ایسے ہی میں نماز پڑھتا ہوں، فعلمنی، اللہ کے نبی مجھے سکھائیں کیسے نماز پڑھی جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اذا قمت الى الصلاة فکبر، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو تکبیر کہو، کھڑے ہونا ہے، تکبیر کہنا ہے، 2 رکن آ گئے، سمجھ رہے ہیں؟ ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، پھر جو قرآن تمہیں یاد ہے اسے پڑھو۔ یہ حدیث جو ہے عام ہے، اللہ کے نبی نے سورہ فاتحہ کا ذکر نہیں کیا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس روایت کو لے کر دیکھیں اللہ کے نبی نے کہا تم قرآن کا کوئی بھی حصہ پڑھ لو کافی ہو جائے گا، لیکن حدیث کی شرح حدیث کرتی ہے، قرآن کی شرح قرآن کا دوسرا حصہ کرتا ہے، قرآن کی شرح حدیث کرتی ہے۔ تو ہم دوسرے احادیث کو دیکھنا چاہیے، تو دوسرے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کو واجب اور رکن قرار دیا۔ ثم ارکع، رکوع کرو، حتی تطمئن راکعا۔ دیکھیے ہر لفظ میں امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے مسائل استنباط کیے، اللہ کے نبی نے ہر رکن کے ساتھ تطمئن، اطمینان کو جو ہے جوڑے رکھا۔ ثم ارکع حتی تطمئن راکعا ثم ارفع حتی تعتدل قائما، پھر اٹھو تو ایک دم سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا، تم پھر سجدے میں جاؤ، پورے اطمینان کے ساتھ سجدے میں جاؤ۔ ثم ارفع، سبحان اللہ، دیکھئے رکن ہے، رکن ہے۔ اللہ کے بندو غور سے سنو، جو نہیں کرتے انہیں پکڑو، کہو اللہ کے بندے یہ جو سجدے ہو رہے ہیں اللہ کے لیے، چلے حدیثیں پڑھیں گے، اللہ کے رسول کا قول پڑھیں گے، پتہ چلے گا کہ ان سجدوں کو اللہ کی ضرورت نہیں، ان سجدوں کی اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے جو سجدے نبی کی مطابقت اختیار کرتے ہوں، جو سجدے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہوں۔ تو کہا ثم ارکع ثم ارفع حتی تطمئن جالسا، تم جب سجدے سے اٹھو پورے اطمینان سے بیٹھ جاؤ، پورے اطمینان سے بیٹھ جاؤ۔ ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا، پھر دوسرا سجدہ کرو۔ ثم ارفع حتی تطمئن جالسا وافعل ذلك فی صلاتک کلھا، پھر اسی طرح ایک رکعت سمجھا دیے، اللہ کے نبی نے فرمایا پھر اسی طرح تم اپنی نماز پوری کر لو۔ اس حدیث کو رکھ کر علماء نے جو ہے ارکان کو الگ کیے، کہا اس کے بغیر
جو ہم ذکر کیے ہوئے ہیں، ہم جو ہے جب سے ہمارے درود شروع ہوئے ہیں ارکان، تو یہ ساری چیزیں ایک حدیث میں آ گئے۔ تو 8واں رکن جو ہمارا ہے وہ سجدے کا ہے، یعنی سجدے سے اٹھنا ہے۔ سجدے سے اٹھنے کے بعد اطمینان سے بیٹھ جانا ہے۔ صحابی رسول کہتے ہیں اتنی دیر اللہ کے نبی بیٹھتے تھے، ہمیں کبھی گمان ہونے لگتا کہ اللہ کے نبی سجدہ جانا بھول گئے، کہ اللہ کے نبی رکوع کرنا بھول گئے۔ اتنی دیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ کے بندوں، ہماری نماز دیکھو کہ ہم سجدے سے اٹھنے کے بعد ایک لمحہ بھی ہم نہیں بیٹھتے۔ سمجھ لو واجبات نہیں، یہ رکن کی بات ہو رہی ہے۔ مطلب یہ کہ تمہاری نمازیں ناقص ہیں، تمہاری نمازیں پوری نہیں ہو رہی ہیں۔ ہم دلیل کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ ثم ارفع حتی تطمئن راکعا، بولو اس کا جواب کیا دو گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، کوئی ایسی ویسی روایت نہیں، صحیح بخاری کی، صحیح مسلم کی، مسند احمد کی، ترمذی کی، ابو داؤد کی، جو ہے مسند بزار کی، کتنے احادیث کی کتابیں۔ الحمدللہ، سبحان اللہ۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اطمینان کا جو لفظ ہے نماز میں، اطمینان کی جو روایتیں ہیں، وہ روایت ابن تیمیہ کہتے ہیں وہ روایتیں حد تواتر تک پہنچ جاتی ہیں۔ مطلب یہ کہ وہ روایتوں میں غلطی کا جو ہے ضعیف ہونے کا، کمزور ہونے کا شائبہ بھی نہیں ہو سکتا۔ میں نے تواتر کی مثالیں بھی دی۔ تو مطلب یہ کہ اطمینان یہ نماز کا سب سے عظیم رکن ہے۔ اگر انسان اس اطمینان کو چھوڑتا، اسی کو چھوڑ کر آج ہماری نمازیں ہو رہی ہیں، پتہ نہیں کہاں جانا ہے، پتہ نہیں کیا جلدی ہے۔ صرف 10 منٹ ہماری نمازیں ہوتی ہیں اور ہماری نمازوں کی کیفیت جو ہے پوری جو ہے تیزی کے ساتھ۔ اچھا، بعض لوگ استدلال کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے، کبھی ہوتا ہے بچے کے رونے کی آواز آتی تھی، سمجھ رہے؟ بچے کی رونے کی آواز آتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز کو کم کر دیتے تھے، اپنی نماز کو کم کر دیتے تھے۔ علماء نے لکھا ہے کم کرنے کا مطلب کیا تھا؟ رکوع کم کر دیتے، سجدے کی جو ہے مدت کم کر دیتے، نہیں، وہ اطمینان ویسے ہی برقرار ہوتا۔ کمی کہاں ہوتی؟ اللہ کے نبی قرات میں کمی کر دیتے، کبھی لمبا پڑھنا چاہتے سورہ طور شروع کر دیتے، سورہ طور سے شروع کر دیتے۔ مغرب کی نماز میں اللہ کے نبی سے ثابت ہے، اللہ کے نبی سورہ طور ماشاءاللہ 2 صفحے پہ مکمل ہے، 2 صفحے پر مشتمل ہے، سورہ طور مکمل مغرب میں پڑھتے تھے، سمجھ رہے؟ تو لمبی رکعت کرنے کا ارادہ ہوتا، اللہ کے نبی کو بچے کی آواز آتی، کہیں اس کی ماں کو تکلیف نہ ہو، اللہ کے نبی اپنی رکعت کو، اپنی جو قرات کو کم کر دیتے۔ کم کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جو ہے اللہ کے نبی نعوذ باللہ جلد سجدہ، رکوع، تشہد کر لیے، نہیں۔ دیکھیے عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ہمارے دور میں، یعنی جب عمر بن عبدالعزیز نمازیں پڑھاتے تھے، کہتے ہیں کہ سب سے نبی کی نماز کی جو کیفیت ہوتی تھی، وہ نماز ہم عبداللہ بن عمر نہیں، عمر بن عبدالعزیز کی نماز میں ہم پاتے تھے۔ کون؟ عمر بن عبدالعزیز کی نماز میں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اطمینان پاتے تھے۔ تو ان کے بارے میں آتا ہے عمر بن عبدالعزیز اپنے رکوع میں 10 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھتے تھے، 10 مرتبہ سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے تھے، 10 سے زائد مرتبہ رکوع اور سجود میں دعائیں پڑھتے تھے۔ بتاؤ، جب اتنی لمبی مدت ہو تو ایسے میں ہمارے سجدے جلدی ہوں گے، اطمینان سے ہوں گے۔ علماء نے لکھا ہے واجب ہے 1 مرتبہ پڑھنا، آپ کو 3 سے زائد مرتبہ پڑھنا افضلیت تک پہنچاتا ہے۔ نبی کی نماز کے مطابق عمر بن عبدالعزیز جیسے پڑھتے تھے، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ وہ 10 سے زائد مرتبہ جو ہے ذکر کیا کرتے تھے۔ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے قاعدہ لکھا ہے، قاعدہ ذہن میں بٹھائے رکھیں کہ اطمینان کا مطلب کیا ہے۔ اطمینان کا مطلب یہ ہے کہ جس رکن میں بھی اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی نے دعائیں ذکر کی ہیں،
دعائیں ذکر کی ہیں، ان دعاؤں کا پڑھ لینا نماز میں اطمینان قائم کرنے کے برابر ہے، قاعدہ ہے۔ ابن تیمیہ ذکر کیے ہوئے نماز میں اطمینان کا مطلب یہ، مثال کے طور پر آپ رکوع کو گئے، رکوع میں جا کے فوراً اٹھ گئے، سبحان ربی العظیم نہیں پڑھے، تو مطلب یہ کہ آپ ارکان نہیں کیے، کیونکہ وہاں دعا ذکر ہے، جو ہے سبحان ربی العظیم۔ تو جہاں بھی دعا ذکر کیے ہیں، خواہ وہ تکبیر تحریمہ کے بعد سورہ فاتحہ ہو، سبحان ربی العظیم ہو، سبحان ربی الاعلیٰ ہو، سجدے میں جو ہے اللہم اغفر لی ہو، اللہم اغفر لی ورحمنی تشہد ہو، جہاں بھی دعا کا ذکر ہے وہاں ذکر کرنا، وہاں کا ذکر اطمینان سے کرنا کہ انسان کا اپنی نماز میں اطمینان قائم کرنے کے برابر ہے۔ تو لہٰذا سجدے سے جیسے ہی اٹھیں گے تو ہم کو پورے اطمینان کے ساتھ بیٹھنا ہے، پورے اطمینان کے ساتھ بیٹھنا ہے، اور دونوں سجدوں کے درمیان ہمیں دعا سکھائی گئی، کتنی پیاری دعا۔ سلف کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 جملوں میں دنیا اور آخرت دونوں مانگ لیے، دنیا اور آخرت دونوں نعمتیں مانگ۔ اللہم اغفر لی، اے اللہ ہم گنہگار ضرور ہیں، اے اللہ کچھ ہم سے ایسے گناہ ہو ہی جاتے ہیں جو ہم نہیں جانتے، اے اللہ کچھ ایسے گناہ بھی ہیں ہمارے جو ہے دامن میں جو ہم جانتے بھی، اللہم اغفر لی، اے رب تیرا دربار بڑا ہے، رحمتوں والا، اغفر لی، تو ہمارے معاف فرما۔ اللہم اغفر لی، اے اللہ معاف ہی نہیں، رحمت نازل فرما، رحمتوں کا نزول فرما، ہماری حفاظت فرما، ہماری نگرانی فرما، ہمیں محبت کرنے والا ہو جا، اے اللہ معاف کر دے، معاف کر کے رحم بھی فرما، وَاہْدِنِی، اے اللہ ہدایت بھی دے دے، اے اللہ نماز کی ہدایت دے، نیکیوں کی ہدایت دے، ان نیکیوں کی جو ہم نہیں جانتے، ان نیکیوں کی جو ہم جانتے لیکن نہیں کر رہے، وَاہْدِنِی، اے اللہ تو ہمیں ہدایت بھی عطا فرما، وَارْزُقْنِی، اے اللہ تو ہمیں رزق بھی عطا فرما۔ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جامع دعا میں دنیا اور آخرت دونوں کو مانگ لیے، تو ایسے بہترین دعا ہم سے چھوٹ رہے ہیں بغیر اطمینان کے، ہم سجدوں پہ سجدے کیے جا رہے ہیں۔ تو لہٰذا ضروری ہے کہ جو نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پورے اطمینان کے ساتھ پڑھے ہوئے ہیں ویسے ہی ہم بھی پڑھنے کی کوشش کریں۔ تو آج جو ہے ہم 2 رکن سنے ہیں، 8، 9، ایک یہ کہ سجدے سے اٹھنا یہ بھی رکن ہے، سجدوں کے درمیان 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا یہ بھی رکن ہے، اور اسی طرح پھر تیسرا جو دوسرا سجدہ کرنا یہ بھی رکن ہے۔ انشاءاللہ آگے جو ہے جو 2-3 ارکان ہیں اس ارکان کو ختم کر کے کچھ مسائل ہیں جو ضروری مسائل ہیں، سجدِ سہو کب ہوتا ہے، سجدِ سہو کے لیے کیا طریقہ ہے، اور اسی طرح جو ہے کچھ احباب کے جو ہے سوالات آئے کہ نواقض وضو کیا ہیں، وضو کا طریقہ اور نواقض جو ہے وضو کو توڑنے والی چیزیں، ان ساری چیزوں پہ جو مسائل ہیں انشاءاللہ اس کے بعد واجبات اور اس کے بعد سنتوں کا ذکر کر کے انشاءاللہ ہم اپنی گفتگو ختم کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم جس وجہ سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز کا طریقہ سیکھے سکھائیں، یا رب یا رحمان یا رحیم، ہم تیرے سارے اسماء و صفات کا واسطہ دیتے ہیں۔ ہماری کوششیں ہو رہی ہیں کہ ہماری نمازیں نبی کے نماز کے مطابق ہو، یا اللہ وہ ساری سنتیں ہمارے نمازوں میں عطا فرما، وہ ساری روح جو اللہ کے نبی کی زندگی میں ہوتی تھی، اے اللہ ہماری نمازوں میں بھی وہ روح وہ جان اللہ رب العالمین عطا فرمائے، توفیق دے۔ اگر کہیں نہ کہیں کوتاہی ہو جائے، رب العالمین رحمان ہے، رحیم ہے، نیت کی اصلاح کی وجہ سے انشاءاللہ رب العالمین ہمیں ضرور جو ہے ثواب سے نوازے گا۔ اللہ رب العالمین جس طرح ہم یہاں جمع ہوئے ہیں
جنت الفردوس میں بھی ہمارے بیٹھک کی نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہماری مغفرت فرمائے۔ اللہ رب العالمین سچی محبت نبی سے ہمیں ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ سچی محبت کا مطلب یہ کہ اللہ کے نبی کی جو سنتیں ہیں وہ سنتیں ہماری زندگیوں میں آئے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو جب تک اس دنیا میں رکھے نماز کا پابند بنائے رکھے، نماز کو صحیح طریقے سے پڑھنے والا مسلمان بنائے، توحید پرست بنائے، کلمہ گو اور اسی کلمے پر ڈٹ جانے اور اسی پر مرنے کے اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔